السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیح ثانی۔ اہم خبر آپ کو دیں، ایران پر تازہ امریکی حملوں کے بعد عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف پر ایران کے حملے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ دقم امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز پر شدید اور اچانک حملہ کیا ہے۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے، جنگی طیاروں کی دیکھ بھال و مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اردن کے سلطان حسن ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے کہا تھا کہ اس نے تازہ حملوں میں ایران کے 140 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ہفتے ایران پر حملوں کا تیسرا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار ایک جہاز پر حالیہ حملے کے جواب میں ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانا تھا۔ سینٹکام کے مطابق ان حملوں میں تقریباً 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری فوجی صلاحیتوں سے متعلق مقامات، اسلحہ ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز شامل تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ خوزستان کے 3 شہروں ہندجان، ماشہر اور آبادان پر تازہ حملے ہوئے ہیں۔ ایران کے شہر اسلویا، بشہر، چابہار، قشم، بندر عباس، سیریک میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹکام نے اس سے پہلے بیان میں کہا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا، جس سے جہاز پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، انجن روم کو نقصان پہنچا۔ UK میریٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ متاثرہ بحری جہاز کا عملہ لائف بوٹ پر سوار ہو گیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو تا حکم ثانی مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ، غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تازہ بیان میں پاسداران انقلاب نے ایک اور جہاز کو نشانہ بنا کر روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمنیہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کرے۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں غیر قانونی روٹ بنانے کے لیے امریکی مداخلت سے خطے میں سیکیورٹی خطرات کو جنم دیا ہے۔ ایران کی افواج آبنائے ہرمز میں ایرانی حقوق کا بھرپور دفاع کریں گی۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر، چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے کہا ہے کہ یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو گیا، اپنے الفاظ پر قائم رہو یا قیمت ادا کرو۔ ایک بیان میں باقر غالباف نے کہا کہ حقیقت دستک دے رہی ہے۔ بیان کے ساتھ باقر غالباف نے امریکہ کے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کا بھی حوالہ دیا، جس کے مطابق آبنائے ہرمز کے محفوظ استعمال کا انتظام ایران کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عباس اراغچی کے درمیان باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان ہفتے کو ہونے والے مذاکرات آبنائے ہرمز میں شپنگ اور ٹریفک کے انتظامات سے متعلق تھے۔ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے آفات سے نمٹنے کے ادارے NCMA نے کہا ہے کہ امارات میں کسی تشویشناک صورتحال کے آثار نہیں، حکام مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں صورتحال مکمل طور پر مستحکم ہے۔ ملک میں نگرانی اور ہنگامی نظام 24 گھنٹے فعال ہے۔ میزائل عرب امارات کی سرحدوں سے باہر روک لیے گئے۔ احتیاطی الرٹ عوام کی حفاظت اور پیشگی تیاری کا حصہ ہیں۔ عوام صرف سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر اعتماد کریں۔
سعودی عرب نے ایران کی طرف سے عسکری کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے عدم استحکام پیدا کرنے والے مسلسل اقدامات خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران نے بین الاقوامی قانون اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کو پامال کیا۔ سعودی عرب ایران کے ہمسایوں پر مسلسل حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطر کے دیوان امیری کے مطابق شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک امیر قطر رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر پاکستان دوستانہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ حمد کی خطے کے عام کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت کا شیخ حمد کی دور اندیش قیادت کو خراج عقیدت۔ ایک بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ شیخ حمد نے قطر کی ترقی، خوشحالی میں امن کے لیے کردار اور میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اللہ سوگوار خاندان اور قطری عوام کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ حمد عظیم رہنما تھے۔ ان کی حکمت دور اندیشی نے قطر کو ایک جدید اور خوشحال ملک میں تبدیل کر دیا۔ شیخ حمد نے عوام کی فلاح، علاقائی امن اور ترقی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ دکھ کی اس گھڑی میں قطر کی عوام اور قیادت سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ شیخ حمد کی پاکستان کے لیے محبت اور خلوص ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ موسم کا احوال آپ تک پہنچائیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، حافظ آباد اور شکر گڑھ میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، جبکہ متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ حافظ آباد اور شکر گڑھ میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے بعد بچے گھروں سے باہر نکل آئے اور بارش میں نہاتے کھیلتے اور موسم سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ گجرانوالہ میں شہریوں نے گرم گرم ناشتے سے موسم کا خوب مزہ لیا۔ سرگودا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، KPK اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ ضلع دیامر موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کی زد میں ہے۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ سب ڈویژن داریل کے علاقے سمی گال میں موسلادھار بارش کے بعد نالوں میں شدید طغیانی ہے۔ سیلابی دنوں سے قریبی آبادی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ سیلابی ریلے سے کھڑی فصلیں اور زرعی زمینیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ریلے میں بڑے پتھر، درخت اور لکڑیاں بہہ گئی ہیں۔ رابطہ پولوں کو نقصان پہنچا ہے۔